ایک سوال کیا گیا ہے کہ روزے کی دعا کب پڑھنا چاہیے؟ زیادہ تر جو عرف ہے عوام میں وہ یہ ہے کہ روزہ کھولنے سے پہلے افطار کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت فتقبل منی۔ بذات طور سے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک مائک سے کہلوا رہا ہوتا ہے، لوگ پیچھے پیچھے اسے دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، روزہ افطار کی دعا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ روزہ افطار کی دعا روزے سے پہلے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں مولا میں نے روزہ رکھا، اللہم لکا صمت، مولا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، تیرے اوپر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور میں نے تیرے رزق پر افطار کیا۔ تو ابھی تو افطار کیا نہیں ہے، اور آپ کہنے اس میں رزق پر افطار کیا۔ بھئی جب افطار کر لیں گے آپ تبھی تو کہیں گے اللہ میں نے تیرے رزق سے افطار کیا، پھر فتقبل منی، مولا تو میرے روزے کو قبول فرما۔ تو ابھی روزہ مکمل کا ہوا، جب افطار لیں گے تب مکمل ہوا نا، تب آپ کہیں گے اللہ میں نے جو روزہ رکھا تھا یہ مکمل ہوا، اس کو تو قبول فرما۔ تو بسم اللہ پڑھ کے آپ روزہ افطاریں۔ روزہ کائے سے افطاریں؟ سنت ہے کھجور سے، کھجور نہ ہو تو پانی سے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی پھل وغیرہ کھانے وغیرہ سے افطار سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے افطاریں۔ افطارنے کے بعد جو ہے، اچھا ایک روزہ افطارنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دوں، دن بھر کے بھوکے ہوتے ہیں بہت سے لوگ، جب روزہ افطارتے ہیں تو ایک بار میں ہی سب پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، تو وہ بھاری بھی ہو جاتا ہے، نقصان دہ بھی رہتا ہے۔ پورا دن آپ کی مشینری خالی تھی اور ایک دم سے آپ نے اتنا لوڈ ڈال دیا کہ سب کچھ شربت اور آپ نے پانی پوری اور یہ کھانے اور لوازمات سب فروٹس وغیرہ ایک بار میں آپ نے کہا، وہ بھاری ہو جاتا ہے، نماز تراویح بڑا مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ افطار میں پھل لے لیں، ہلکا پھلکا، اور پھل لے کے اپنا شربت پانی ہلکا پھلکا لے کر نماز مغرب ادا کریں، اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اب کھانا کھائیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا، پھر معدہ بھی آپ کے اس کھانے کو قبول کر لے گا اور بیماریوں سے بھی بچتے رہیں گے۔ ایسے ہی سحری میں بہت سے لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ روزہ ہمیں کم لگے گا، یہ ان کی بے وقوفی ہے۔ دیکھیے آپ کتنا بھی کھا لیجیے، 6 گھنٹے میں وہ نظام ہضم کا معاملہ یہ کہ وہ ہضم کر دے گا۔ آپ تھوڑا کھائیں تب، زیادہ کھائیں تب، ہضم ہونا ہی ہونا ہے، لیکن زیادہ کھائیں گے آپ پریشان رہیں گے، دن بھر کھٹی میٹھی ڈکاریں آتی رہیں گی، آپ کے لیور پہ وزن رہے گا، معدے پہ وزن رہے گا، آپ پریشان رہیں گے، گیس کے مریض ہو جائیں گے۔ آپ لمٹ میں سحری کھائیے، جو کھانے کا ایک طریقہ سنت طریقہ ہے، کچھ بھوکے رہ جائیں تو ہاتھ کھینچ لیں، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ایک آپ کو کھٹی میٹھی ڈکاریں نہیں آئیں گی، جلن نہیں ہوگی، بھاری پن نہیں رہے گا۔ یہی روزہ رکھنے کی بات، تو بھئی روزہ وہی ہے جو محسوس ہو، آپ کو محسوس ہوگا، روزہ لگے گا، لیکن اس سے آپ فٹ رہیں گے، تندرست و توانا رہیں گے، آپ بیمار جلدی نہیں ہوں گے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، ایک عبادت تو ہے، روزہ فرض تو ہے ہی، مگر ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، لیور کو آرام ملتا ہے، معدے کو آرام ملتا ہے، پینکریاس اور گال بلیڈر کو آرام ملتا ہے، نظام ہضم کی جو مشینری ہے، جو ہضم کے نظام کو سرکولیٹ کر رہی ہے، وہ سب آرام سے ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ بہت زیادہ کھا لیں گے تو اس پہ تو پھر ایک دم لوڈ زیادہ پڑ جائے گا، تو اس لیے اس کا خاص خیال آپ ان ماہ میں رکھیے گا۔ سحری کی دعا جو ہے، اس میں سحری کرنے کے بعد روزے کی دعا، تو میں آپ کو بتا دوں، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو یاد نہ رہی، سحری کر لی اور دعا کرنے کی، روزے کی جو روزے کی نیت ہے، ہاں نیت کرنے کی یاد نہیں رہی، اب وہ پریشان ہوتے ہیں روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی نے زبان سے نیت نہ بھی کی، اس کا یہ ارادہ تھا کہ میں صبح کو روزہ رکھوں گا، تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ نے یہ نیت پہلے روزے کو کر لی کہ میں پورے روزے رکھوں گا انشاءاللہ، پورے روزے، پھر آپ کسی دن بھی نیت نہ کریں۔ آپ نے پہلے دن کر لی تھی کہ میں ہر روزہ رکھوں گا، تو آپ کسی دن بھی نہ کریں، ہر دن آپ کی وہ نیت پہلے دن کی شمار ہوتی چلی جائے گی۔ یا آپ نے یہ نیت کر لی تھی کہ میں آپ سو رہا ہوں بھائی صبح کا روزہ رکھوں گا، پھر
پھر آپ بھول گئے، آپ نیت نہ کر پائے، تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ آپ صبح کو آپ کو یہ یقین تھا بھی روزہ رکھوں گا کہ میں نہیں رکھوں گا، کچھ ایسی بیماری تھی، پریشانی تھی، پھر آپ نے نیت نہیں کی اور سحری کا وقت ختم ہو گیا اور پھر آپ روزہ رکھ رہے، تو اس وقت آپ نیت کر لیں جس وقت آپ کے ذہن میں آئے، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ بنا سحری کے کچھ لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ سحری نہیں کھائیں گے تو روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو سحری کرنا سنت ہے۔ اگر آپ نے سحری نہیں کی اور روزہ رکھ لیا تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ سحری کرنا سنت ہے۔ بہت سے لوگ سوتے رہ گئے، سحری میں آنکھیں نہیں کھلی، تو اب وہ اٹھے، سحری کا وقت نکل گیا تو روزہ ہو جائے گا۔ وہ پہلے ان کی نیت تھی روزہ رکھنے کی، تو وہ نیت بھی کام کر جائے گی، اور وہ اگر مزید پھر نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔